اللہ نے اپنا نبی ہمیں کیوں عطا فرمایا، پیغمبر کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں پیغمبر کے دنیا میں آنے کے دو مقصد ہیں۔ نمبر ایک، پیغمبر سے پیار اور محبت کرنا۔ نمبر دو، اللہ کے نبی کی اطاعت، پیغمبر کی اتباع اور پیغمبر کی پیروی کرنا۔ یہ دو مقصد ہیں جن کے لیے اللہ نے اپنا محبوب پیغمبر ہمیں عطا فرمایا۔ اب محبت کی تفصیل میں جائیں تو کئی باتیں نکلیں گی، اطاعت کی تفصیل میں جائیں تو بہت ساری باتیں آئیں گی۔ میں نے خلاصہ عرض کر دیا اللہ نے نبی کیوں دیا۔ نمبر ایک، امت اپنے نبی سے پیار کرے، امت اپنے نبی سے محبت کرے، جسے قرآن کریم سورۃ الفتح پارہ نمبر 26 آیت نمبر 8 اور 9 اللہ فرماتے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ۔ میں نے تمہیں اپنا نبی اس لیے دیا تاکہ تم ایمان لانے کے بعد میرے نبی کا ادب اور احترام کرو، میرے نبی کی تعظیم اور توقیر کرو۔ پھر اللہ نے اس تعظیم کی تفصیل مختلف آیات میں بیان فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، میرے پیغمبر سے آگے مت بڑھنا۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو میرے پیغمبر کی آواز سے اونچا مت کرنا، میرے پیغمبر کا ادب اور احترام کرنا، میرے نبی کی تعظیم اور توقیر کرنا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جو قرآن کریم کے اس خطاب کے سب سے پہلے مخاطب ہیں، انہوں نے پھر تعظیم کر کے بتایا پیغمبر کا ادب کیا ہوتا ہے، پیغمبر کا احترام کیا ہوتا ہے، اللہ کے نبی سے محبت کیا ہوتی ہے، پیغمبر سے پیار کیا ہوتا ہے۔ صرف ایک حدیث مبارک آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ صحابہ نے محبت کیسے کی۔ اللہ کے نبی مدینہ منورہ سے احرام باندھ کر مکہ مکرمہ عمرہ کرنے کے لیے چلے۔ حدیبیہ کے مقام پر اللہ کے نبی کو روکا گیا، پیغمبر نے اہل مکہ سے گفتگو کرنے کے لیے حضرت عثمان کو بھیجا۔ اہل مکہ نے پیغمبر سے گفتگو کرنے کے لیے مختلف افراد یکے بعد دیگرے مختلف اوقات میں بھیجے۔ ان آنے والے افراد میں ایک فرد اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا جس کا نام عروہ بن مسعود ثقفی تھا۔ اللہ کے نبی سے بات بھی کی، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست و برخاست، اللہ کے نبی کا اٹھنا اور بیٹھنا دیکھا۔ جب یہ واپس گیا، اس نے واپس جا کر اہل مکہ سے پوچھا، مکہ والو یہ بتاؤ محمد بن عبداللہ کے بارے میں تمہارا ذہن کیا ہے؟ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیوں کیا؟ تمہاری مخالفت کے باوجود اپنی دعوت جاری رکھی، تم نے تکلیفیں دی وہ پھر بھی بڑھتا رہا، تم نے علاقہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا وہ پیغمبر پھر بھی ڈٹ کر کھڑا ہے، بدر اور احد کی جنگیں لڑی گئی وہ پیغمبر پھر بھی 1 انچ پیچھے نہیں ہٹا، یہ پیغمبر یوں ڈٹ کے کیوں کھڑا؟ اہل مکہ کہنے لگے عروہ یہ شخص بادشاہ بننا چاہتا ہے، اپنی سلطنت قائم کرنا چاہتا ہے، اپنی رعایا اور ماتحت تیار کرنا چاہتا ہے، اس لیے نبوت کا دعویٰ کیا تاکہ لوگ مجھے وہ عزت دیں جو بادشاہوں کو ملتی ہے۔ عروہ بن مسعود کہنے لگا یہ تمہاری غلط فہمی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بادشاہت کے طلبگار نہیں، یہ جسموں پر حکومت کرنے والا فرد نہیں، یہ زندگیاں بدلنے والا فرد ہے، اس نے دلوں کی کایا پلٹ کر دیکھی ہے۔ میں تمہاری طرف سے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا مذاکرات کرنے کے لیے، معاملات طے کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا، ان کے وزراء کو دیکھا، ان کی رعایا کو دیکھا، بادشاہ اور ماتحتوں کا تعلق دیکھا، اور میں نے حدیبیہ کے مقام پر نبوت اور صحابہ کا تعلق بھی دیکھا۔ اللہ کی قسم یہ بندہ بادشاہ نہیں، یہ بادشاہت کا طلبگار نہیں،
یہ اپنی رعایا نہیں بنانا چاہتا۔ عروہ بن مسعود نے قسم اٹھا کر کہا، جسے امام بخاری نے صحیح بخاری میں نقل کیا، کہا واللہ ان رأیت مالکا قط یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا۔ اللہ کی قسم میں نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے، لیکن جتنا پیار اور محبت، تعظیم و توقیر، ادب اور احترام پیغمبر کے صحابہ پیغمبر کا کرتے ہیں، اللہ کی قسم کسی بادشاہ کی رعایا اتنا ان کا اکرام نہیں کرتی، اتنی محبت نہیں کرتی۔ کہنے والوں نے کہا عروہ، بادشاہوں کے آنے پر رعایا کھڑی ہو جاتی ہے، بادشاہوں کے آنے پر لوگ سجدے بھی کرتے ہیں، کیا محمد کے صحابہ بھی محمد کو سجدہ کرتے ہیں؟ اس نے کہا یہاں بات سجدے کی نہیں، بات سجدوں سے آگے چلی گئی۔ کھڑا ہونا خوشامد میں ہو سکتا ہے، کسی کو تعظیماً سجدہ کرنا اس کی رضا دلجوئی کے لیے یا دنیاوی مفاد کے لیے ہو سکتا ہے۔ میں نے جو نبی اور صحابہ کا تعلق دیکھا یہ بادشاہ اور رعایا کا نہیں۔ انہوں نے کہا جی کیا معنی؟ کہا میں نے بادشاہوں کو دیکھا، اگر وہ تھوک ڈال دیں، سجدہ کرنے والے بادشاہ کے تھوک کو دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اس نے پھر قسم اٹھا کر کہا واللہ ما تنخم نخامۃ الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بہا وجہہ وجلدہ۔ اللہ کے نبی نے اگر مبارک لعاب ڈالا، صحابہ نے پیغمبر کے لعاب کو زمین پہ نہیں جانے دیا، صحابہ نے ہاتھوں پہ لیا، کسی کا بس چلا لعاب کو اپنے چہرے پر ملا، کسی کا بس چلا تو لعاب کو اپنے جسم پر ملا۔ اللہ کے نبی نے اگر بال کٹوائے، صحابہ نے نبوت کے بالوں کو زمین پر نہیں گرنے دیا۔ پیغمبر نے اگر وضو فرمایا، پیغمبر کے جسم سے لگنے والے پانی کے قطرے صحابہ نے زمین پر نہیں گرنے دیے۔ اللہ کے نبی جب تک خاموش ہوں وہ پیغمبر کو دیکھتے ہیں، اور جب پیغمبر بات شروع کر دیں صحابہ کی آوازیں خاموش، صحابہ کی گردنیں جھک جاتی ہیں۔ اس لیے میرا مشورہ ہے اس بندے کو تسلیم کر لو، یہ دنیا کی کایا پلٹنے والا فرد ہے، یہ بادشاہت کا، سلطنت کا، رعایا اور حکومت کا طلبگار نہیں۔ اللہ نے ہمیں پیغمبر عطا فرمایا تاکہ ہم اپنے نبی سے پیار کریں، اپنے نبی سے محبت کریں۔ کتنی کریں؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 6، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اپنی جان سے بھی زیادہ اپنے نبی سے پیار کرو، جسے اللہ کے نبی نے ان الفاظ میں بیان فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ پیغمبر اللہ نے کیوں دیا؟ سب سے پہلا مقصد ہم اپنے نبی سے محبت کریں اور ٹوٹ کر کریں، اپنے نبی سے پیار کریں اور ٹوٹ کر کریں۔ اور یہ محبت رسول کیسی عجیب چیز ہے، بندہ گناہ گار سے بھی گناہ گار ہو، جس بندے کے دل میں محبت رسول کے جملے، محبت رسول موجود ہوگی، اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں اس کا مقام کیا۔